مجھے کوئی بھی بات سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن دوسرے دن سے ہی میں وہیں ڈھیر سارا کھانا بنانے لگی، اور جیسے ہی کھانا کھا کر واپس آتی، سارا کھانا لمحے بھر میں غائب ہوتا۔ میں جانتی تھی کہ اوپر دو میاں بیوی اور وہ لڑکی اور اس کا منگیتر رہتے ہیں، تبھی تو سارا کھانا ختم ہو جاتا ہے۔ وہ چھپکے سے سارا کھانا لے کر چلے جاتے تھے، لیکن ایک دن میری آنکھوں نے ایک حیران کن منظر دیکھا۔ جب اپنی سوتن کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے میں نے وہاں ایک صندوق دیکھا۔ اس صندوق کو کھولے میری سوتن چھپکے چھپکے وہاں بیٹھی نوٹ گن رہی تھی، لیکن میں نے اس صندوق کا اندرونی سارا منظر دیکھ لیا تھا۔ وہ نوٹوں سے بھرا ہوا تھا، ساتھ ہی اس میں چمکتے ہوئے سونے چاندی کے زیورات دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یہ دونوں بوڑھے میاں بیوی اتنے رئیس ہوں گے، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں حیران تھی کہ اتنی ڈھیر ساری دولت ان کے پاس کہاں سے آئی۔ پھر میں گھر کی صاف ستھرائی کرنے لگی۔ دوپہر کا کھانا بنانے کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں تھی، اس لیے میں بڑے آرام سے سو گئی۔ لیکن شام کو میں اکیلی ہی گھر میں موجود تھی۔ دونوں میاں بیوی شاید کوئی خریداری کرنے باہر گئے تھے۔ میں بیزار سی بیٹھی تھی، اچانک ہی دروازے پہ دستک ہوئی۔ جیسے میں نے دروازہ کھولا، پڑوسن عورت کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اتنے دن سے میں اس گھر میں رہ رہی تھی، لیکن آج وہ پہلی بار میرے پاس آئی تھی۔ پھر میرے سامنے بیٹھ کے خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بشیر نے تم سے دوسری شادی کی ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تو وہ تعصب سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بہت افسوس ہوا، تمہاری زندگی بھی خراب ہو گئی۔ دیکھو، اس کی پہلی بیوی نے تو ان کی خدمت گزاری کر کر کے خود کو بیمار کر لیا، لیکن تم ایسا نہ کرنا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ کیا تمہیں بشیر نے کچھ نہیں بتایا؟ تم ابھی تک اس بات سے انجان ہو؟ وہ میرے بوڑھے شوہر کا ذکر کر رہی تھی، جبکہ میں عجیب الجھن کا شکار تھی۔ تبھی وہ میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، تم نہیں جانتی، اتنے بڑے گھر میں یہ دونوں میاں بیوی اکیلے کیسے رہتے ہیں، جبکہ یہ کوئی کام کاج بھی نہیں کرتے اور عیش والی زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ سوال تو میرے دل میں بھی پیدا ہوا تھا، لیکن میں نے کبھی کسی سے اس بارے میں پوچھا نہیں تھا۔ لیکن میں پڑوسن عورت سے یہ سب کچھ جاننا چاہتی تھی۔ پھر وہ بڑے عجیب سے انداز میں کہنے لگی، ارے بھائی بس کیا بتاؤں، پوری کالونی کو معلوم ہے بشیر کے گھر میں جنات کا ایک خاندان رہتا ہے۔ بشیر ان کی خدمت گزاری کرتا ہے، بدلے میں وہ اسے مالا مال کر دیتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی کے عیش ہیں، لیکن بشیر کی بیوی کھانا بہت ذائقے دار بناتی تھی، تبھی تو وہ کھانا کھا کر خوش ہوتے تھے اور بدلے میں ان دونوں کو مالا مال کر دیتے تھے۔ اب یہی راز کی بات ہے کہ جب سے اس کی بیوی بیمار ہوئی ہے، تب سے وہ کسی اور عورت کی تلاش میں تھا۔ سب سے کہتا تھا کہ اپنی بیوی کی خدمت گزاری کے لیے وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ تم جیسی معصوم لڑکی اس کے چنگل میں پھنس جائے گی۔ دیکھو، یہ گھر آسیب زدہ ہے، اگر تم اس گھر میں زیادہ دن تک رکیں تو تمہاری حالت بھی سلمہ جیسی ہوگی، جو بشیر کی پہلی بیوی ہے۔ اس پڑوسن نے عجیب انکشافات کیے تھے۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ گھر آسیب زدہ تھا، اور اتنے دنوں سے میں ان چلتے پھرتے انسانوں کو دیکھ رہی تھی، وہ سارے جنات تھے۔ مجھے تو ان بوڑھے میاں بیوی پہ بھی شک ہو رہا تھا۔ پڑوسن نے خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، پھر کہنے لگی، میں نے تمہیں یہ ساری باتیں بتا تو دی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی وہ جنات ہمارے پیچھے کھڑے ہیں، یہ سب سن رہے ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ پڑوسن تیزی سے گھر سے چلی گئی، جبکہ مجھے ان دونوں میاں بیوی کی غیر موجودگی میں بہت شدت سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں ابا کو یاد کر کے رونے لگی، پھر دل ہی دل میں کہنے لگی، ابا آپ نے مجھے کہاں پھنسا دیا، اس آسیب زدہ گھر میں، ان دو نفسیاتی بوڑھے میاں بیوی کے ساتھ، صرف اس لیے کہ وہ بہت امیر بن کے میری شادی کی تقریب میں آیا تھا، اور ابا آپ نے میری شادی اس سے کر دی۔ اب میں بیٹھی ہوئی رو رہی تھی کہ اچانک مجھے کسی کی نظروں کا احساس ہوا۔ میں بے چینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، تبھی سامنے پردے سے نکل کر وہی نوجوان میرے سامنے آیا۔ وہ مجھے مسکراتی نظروں سے دیکھنے لگا، لیکن مجھے پورا یقین تھا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن زاد ہے۔ پھر وہ کہنے لگا،
تم بہت اچھا کھانا بناتی ہو، بالکل اس عورت کی طرح، اس لیے تم ہمیشہ اسی گھر میں رہو گی۔ یہ سنتے ہی میں چیختے ہوئے کہنے لگی، نہیں، ہرگز نہیں، مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے۔ میں پاگلوں کی طرح بھاگتی ہوئی اس کمرے سے باہر نکلی۔ تبھی سامنے سے دونوں آتے ہوئے دکھائی دیے، جو باہر خریداری کرنے گئے تھے۔ آج بھی ڈھیروں سامان لے کر آئے تھے۔ میں نے دیکھا ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے مٹھائی کے ڈبے بھی تھے۔ غالباً جو جنات ہوتے ہیں وہ مٹھائی کھانے کے شوقین ہوتے ہیں، شاید وہ یہ سب انہی کے لیے لے کر آئے تھے۔ انہیں خوش کر کے خوب مال و دولت جمع کرتے جا رہے تھے۔ لیکن میں اس بوڑھے آدمی سے غصے میں بولی کہ کیوں تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا؟ وہ بوڑھا حیران ہو کے کہنے لگا، کیسا دھوکہ؟ تو میں غصے میں اسے کہنے لگی کہ تم مجھ سے جنات کی خدمت کرواتے ہو، پہلے یہ سب تمہاری بیوی کرتی تھی اور اب اس کام کے لیے تم مجھے لے آئے ہو۔ میں ہرگز اب تمہارا کام نہیں کروں گی، بلکہ مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے۔ میں وہاں روکھی سوکھی کھا کے اپنا گزارا کر لوں گی، لیکن اس گھر میں واپس نہیں آؤں گی۔ دونوں میاں بیوی حیران تھے۔ پھر اس کی بیوی بیچارگی سے کہنے لگی، دیکھو تمہارے آنے کے بعد میں کیسے زندگی کی طرف واپس لوٹ رہی ہوں۔ اب ایسا نہ کرو، جب تک میری طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی تم اسی گھر میں رہو۔ وہ مجھے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں روتی ہوئی دوسرے کمرے میں بھاگ گئی۔ میں کسی طرح یہاں سے بھاگ کر اپنے گھر جانا چاہتی تھی۔ ایک بار، بس ایک بار مجھے موقع ملے۔ تبھی میں نے دیکھا کہ وہ دونوں میرے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر میری وہ سوتن جس کا نام سلمیٰ تھا، وہ مجھ سے کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ آج اس پڑوسن نے تمہیں وہ راز بتا دیا ہے، کیونکہ ہمیں اس گھر میں رہنے والے جنات نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ یہ سنتے ہی میں اچھل پڑی، حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تو وہ افسردگی سے کہنے لگی، ہم دونوں میاں بیوی بھی کیا کرتے؟ ہم اس قدر مجبور اور لاچار تھے کہ ہمیں ان کی مدد لینی پڑی، ورنہ ہم بھوکے اسی گھر میں مر جاتے اور محلے پڑوس کو خبر بھی نہ ہوتی۔ کیا مطلب آپ کا؟ کہ آپ کی کوئی اولاد بھی نہیں؟ میں حیران ہو کر ان سے پوچھ رہی تھی۔ تبھی وہ بوڑھا جو اب میرا شوہر بن چکا تھا، وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم سے شادی میں نے کسی لالچ کے تحت نہیں کی تھی، نہ ہی میری کوئی گندی نظر تھی، نہ یہ میری فطرت ہے کہ میں جوان لڑکیوں پہ نظر رکھوں، لیکن مجھے ایک ایسی نوجوان لڑکی کی ضرورت تھی جو اس گھر کا کام کاج سنبھال سکے، میری بیوی کی خبر گیری کرے، لیکن ہاں، ڈھیر سارا کھانا پکائے، کیونکہ اس گھر میں صرف ہم دونوں میاں بیوی نہیں بلکہ ہمارے ساتھ ایک جنات کا خاندان بھی رہتا ہے۔ یہ بات تو میں اپنی پڑوسن کے منہ سے بھی سن چکی تھی، لیکن اس بوڑھے کے منہ سے یہ سن کر تو میرے خوف کے مارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر وہ میری سوتن سلمیٰ کہنے لگی کہ یہ حقیقت ہے، بہت سالوں پہلے کی بات ہے، تمہیں یقین نہیں آئے گا، لیکن ہمارے 4 بیٹے تھے۔ وہ چاروں کے چاروں جوان ہو چکے ہیں، شادی بھی کر چکے ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں بہت خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ کبھی ہمارے اس گھر میں رونقیں تھیں۔ ہم دونوں میاں بیوی اپنے 4 بیٹوں کی پیدائش پر بہت خوش تھے، سوچتے تھے کہ ہمارا بڑھاپا بہت خوبصورت گزرے گا۔ لیکن جیسے جیسے ہم نے اپنے بیٹوں کی شادی کی، ایک ایک کر کے وہ ہمیں چھوڑ کر چلتے بنے۔ پہلے ایک بیٹا دوسرے ملک گیا، اس کے بعد دوسرا، تیسرا، اور پھر آخری بیٹا بھی ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نے کہا کہ جب بڑے آپ کی خدمت نہیں کر رہے تو آپ ہم سے کیوں امید کر رہے ہیں؟ ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہماری اولاد ایک ایک کر کے ہمیں چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اب تو کھانے کے بھی لالے پڑنے لگے۔ میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ پہلے جتنا کام کر سکتا۔ اوپر سے سلمیٰ بھی جوان اولاد کی جدائی کا صدمہ دل پہ لیے بیمار رہنے لگی۔ پورا گھر جو اتنا بڑا تھا، یہ ہمارے آباء و اجداد کی حویلی تھی، لیکن اب یہ حویلی بالکل ویران ہو چکی تھی۔ اس پورے علاقے میں ہمارا گھر سب سے بڑا تھا۔ اوپر 6 کمرے تھے، نیچے بھی 7 کمرے تھے۔ کبھی اس گھر میں رونقیں ہوا کرتی تھیں، لیکن آج ویرانی اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی۔ کئی دن تک سلمیٰ صفائی نہ کرتی، گھر ایسی گندگی میں لپٹا پڑا رہتا۔
اب ہم دونوں بستر پر لیٹ کر روتے رہتے۔ اولاد کا غم شاید ایسے ہی ہر چیز بھلا دیتا ہے۔ لیکن نہ جانے کیا ہوا، کچھ دنوں سے مجھے ہر رات یہاں کچھ چلتے پھرتے سے سائے نظر آنے لگے۔ میں حیران ہوتا کہ آخر یہ کون ہے جو رات کا اندھیرا پھیلتے ہی ہمارے گھر میں آزادی سے گھومنے پھرنے لگتا ہے۔ پھر مجھے ایک لڑکی دکھائی دی۔ وہ اکثر سیڑھیوں سے اوپر کی طرف سے جاتی ہوئی دکھائی دیتی۔ کبھی کبھار وہ سیدھی کچن میں جاتی، برتنوں کی آوازیں آتی، اور پھر وہ کھانا لے کر اوپر چلی جاتی۔ ایک دن میں نے اس لڑکی کا پیچھا کیا تو اوپر جا کر میری آنکھوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ سیڑھیوں سے ہوتی ہوئی وہ ایک کمرے میں چلی گئی اور وہاں بیٹھے ہوئے 3 اور وجود کو دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں حیران ہوا کہ آخر یہ کون ہے جو ہمارے گھر میں اتنی آزادی سے رہتے ہیں۔ پھر میں کڑک دار انداز میں سامنے بیٹھے اس آدمی سے کہنے لگا، کون ہو تم اور میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ یہ سن کر وہ سب زور زور سے ہنسے۔ مجھے ان کی ہنسی کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ تبھی وہ لڑکی میرے سامنے آئی، کہنے لگی، ہم آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے بابا، یہ آپ ہی کا گھر ہے، جس طرح سے آپ کا ہے ایسے ہی ہمارا بھی ہے۔ میں غصے سے کہنے لگا، لیکن میں نے یہ گھر کسی کو نہیں دیا، نہ کرائے پر اور نہ کسی کو بیچا ہے، تم اس گھر میں کیا کر رہے ہو؟ یہ سن کر وہ لڑکی بڑے عجیب انداز میں مسکرائی، کہنے لگی، ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ہم کہیں بھی کبھی بھی جا سکتے ہیں، ویسے بھی یہ گھر ہمیں بہت پسند آیا ہے، بالکل ہمارے رہنے کے قابل ہے، اور ویسے بھی آپ کا گھر خالی پڑا ہے، اگر ہم اس گھر میں رہیں تو آپ کا کیا جاتا ہے؟ وہ بڑے آرام سے کہتی ہوئی میرے سامنے سے گزر کے چلی گئی۔ تبھی وہ لڑکا میرے سامنے اٹھ کر آیا، جو بہت ہی خوبصورت نوجوان لگ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں بڑی عجیب تھی، بالکل سفید۔ مجھے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ گھبراؤ مت بابا جی، ہم وہ مخلوق ہیں جو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، ہم جنات ہیں، نیک جنات۔ یہ ایک جن زادی ہے اور یہ اس کے ماں باپ ہیں۔ کیونکہ ہم کسی ٹھکانے کی تلاش میں تھے، اسی لیے ہمیں یہ ٹھکانہ بہترین لگا، لیکن آپ کو کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو آپ ہم سے مانگ سکتے ہیں۔ یہ سن کر خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ہمارے گھر میں جنات کا بسیرا ہو گیا ہے، اور میں نے سنا تھا کہ جنات اگر ایک گھر میں بس جائیں تو وہ دوبارہ کبھی اس گھر کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ میں انہیں کہنے لگا کہ اسی وقت میرے گھر کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ تبھی وہ لڑکی میرے سامنے آئی، کہنے لگی، ہمیں کیوں نکال رہے ہیں؟ ہم تو آپ کی مدد کریں گے، دیکھو تمہاری بیوی بیمار ہے، لیکن ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے، جو کھانا تم پکاتے ہو اس میں ہمارا حصہ شامل کر لینا۔ پھر وہ جن زادی میری بیوی سلمیٰ کی خدمت گزاری کرنے لگی، اسے ایسی جڑی بوٹیوں والی دوائی پلائی کہ سلمیٰ چند دن بعد ہی بالکل جوان ہو گئی۔ پھر جیسے ہم اور وہ دونوں خاندان مل کر ساتھ رہنے لگے۔ ہم دونوں بوڑھے میاں بیوی بالکل اکیلے تھے، لیکن ان کے آنے کے بعد جیسے ہمارا دل لگ گیا۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس بات کا اتنا اثر ہوگا کہ پورے محلے میں اس بات پر ہلچل مچ جائے گی کہ دونوں میاں بیوی بالکل اکیلے گھر میں رہتے ہیں لیکن پھر بھی عیش کرتے ہیں۔ ان کے پاس اتنا مال و دولت کہاں سے آیا؟ لیکن یہ سارا مال و دولت لانے والے یہ جنات تھے۔ ہم انہیں مزے مزے کے کھانے کھلاتے، بدلے میں یہ ہم سے خوش ہو کر ہمیں مال دے جاتے۔ سارا کام سلمیٰ ہی کرتی تھی، لیکن کچھ دنوں سے سلمیٰ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ پھر ایک دن مجھے اس جن زادی نے کہا کہ آپ کسی دوسری انسانی لڑکی کو لے آئیں جو اچھے اچھے کھانے بنانے جانتی ہو۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں کسی لڑکی کو اس گھر میں لے آتا ہوں، لیکن بغیر کسی رشتے کے میں بھلا اسے کیسے لا سکتا تھا۔ پھر ایک دن اسی جنزاد نے مجھے بتایا کہ اس علاقے کی ایک دوسری گلی میں ایک خوبصورت لڑکی رہتی ہے جس کا نام نازیہ ہے، اور وہ بہت لذیذ کھانے تیار کرتی ہے۔ تم کسی طرح سے اس لڑکی کو اس گھر میں لے آؤ۔ اب میں بڑا خوش ہوا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی کو میں سلمیٰ کی دیکھ بھال کے لیے لے آؤں گا، لیکن جیسے ہی اس کے گھر پہنچا تو وہاں ہجوم دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔
کہ یہ ہجوم کیسا ہے۔ پتہ چلا کہ اس لڑکی نازیہ کی شادی ہو رہی ہے، لیکن اچانک ہی مہمانوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہونے لگا۔ پھر یہ پتہ چلا کہ لڑکی کے ماں باپ تو بہت غریب ہیں، جو جہیز دینے کے قابل نہیں ہیں، اس لیے لڑکے والے انہیں ذلیل کر رہے ہیں۔ مجھے لڑکے والوں پر بہت غصہ آیا۔ میں غصے سے کہنے لگا کہ مال و دولت تو یہ سب چیزیں فانی ہیں، وہ لڑکی بہت اچھی ہے، ہنر مند ہے، بہت اچھے اچھے کھانے بناتی ہے، سلیقہ شعار ہے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ میں لڑکے کے باپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ تو ہتھے سے اکھڑ گیا۔ کہنے لگا بغیر جہیز کے ہم کسی لڑکی کو کیسے اپنے بیٹے کے لیے بیاہ کر لے جا سکتے ہیں۔ یوں اس کی بارات واپس لوٹ گئی، لیکن مجھے لڑکی کے ماں باپ کے چہرے پر جو غم کے تاثرات تھے وہ بہت عجیب لگے۔ پھر میں نے اس لڑکی سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا۔ سب مجھے جانتے تھے کہ میں ایک رئیس آدمی ہوں، جو ایک بہت بڑی حویلی کا مالک ہوں۔ پورے علاقے میں میری دھوم تھی، اسی لیے تمہارے باپ نے خوشی خوشی تمہارا نکاح میرے ساتھ طے کر دیا۔ میں نے جذبات میں آ کر تم سے نکاح تو کر لیا تھا، لیکن جب تمہیں دیکھا تو مجھے بہت افسوس ہوا، کیونکہ تم ایک بہت کم عمر لڑکی تھی، لیکن مجھے ایک اچھا کھانا پکانے والی لڑکی کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے پہلی ہی رات سلمیٰ سے تمہارا تعارف کروا دیا تھا، کیونکہ وہ بیمار تھی، لیکن تمہاری خدمت گزاری سے وہ جلد ٹھیک ہو گئی۔ آہستہ آہستہ وہ جنات بھی تمہیں دکھائی دینے لگے۔ تم ہر وقت خوفزدہ رہا کرتی، مجھ سے پوچھتی کہ یہ کون ہے، لیکن میں تمہیں کیا بتاتا کہ یہ کون ہے۔ یہ تو جنات کا خاندان تھا جو ہمارے گھر میں رہتا تھا، اسی لیے تم ہی بتاؤ، ہماری سگی اولاد تو ہمیں چھوڑ کے چلی گئی، اگر یہ جنات ہمارے ساتھ نہ ہوتے تو شاید ہم جیتے جی مر جاتے۔ انہوں نے ہماری بہت مدد کی ہے، اگر تم چاہو تو تم بھی اس دولت میں حصے دار بن سکتی ہو۔ اب میں بڑی حیران تھی۔ پھر اس رات وہ سب میرے ارد گرد جمع ہو گئے، جن میں وہ دونوں میاں بیوی کے ساتھ وہ جنات کا خاندان بھی تھا۔ وہ سب مجھے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں ان کی شکل دیکھ کے حیران تھی۔ تبھی وہ جن ذات کہنے لگا کہ اس لڑکی نے ہماری بہت خدمت کی ہے، اسے بھی کوئی بڑا انعام ملنا چاہیے۔ وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا میں نے سب کے سامنے اس سے شادی تو کر لی، لیکن میں اس بات پر شرمندہ ہوں، یہ ابھی نوجوان ہے، اس لیے میں خود اس کی شادی کرواؤں گا۔ میں اس کی بات سن کے حیران تھی۔ اس کی بیوی کہنے لگی ہاں، ہم نے تو صرف تم جنات کی وجہ سے اسے اس گھر میں رکھا ہوا ہے، لیکن جلد ہی ہم اسے اس گھر سے رخصت کر دیں گے، کیونکہ ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ پھر دوسرے دن وہ بوڑھا کہنے لگا چلو آؤ، میں تمہیں تمہارے ماں باپ سے ملوانے لے کر چلتا ہوں، لیکن تم تیار ہو جاؤ۔ میں حیران تھی کہ وہ مجھے تیار ہونے کا کیوں کہہ رہا ہے۔ پھر جب میں نے کپڑے پہن لیے تو تبھی اس کی بیوی نے مجھے کمرے میں بٹھایا، میرے گلے میں خوبصورت سونے کا ہار پہنایا، ہاتھوں میں سونے کے کنگن، اس نے مجھے زیورات سے لاد دیا۔ پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگی یہ سارے زیورات تمہارے ہیں، کیونکہ تم ایک نیک دل لڑکی ہو، تم نے بغیر کسی نیت کے ہماری بہت خدمت کی ہے۔ میں اپنے آپ کو زیورات سے سجا دیکھ کے خود کو شہزادی محسوس کر رہی تھی۔ جب ایسی حالت میں اتنے مہینوں بعد اماں ابا سے ملنے گئی تو وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، میری قسمت پہ رشک کر رہے تھے، لیکن حقیقت نہیں جانتے تھے کہ میرے ساتھ اس گھر میں کیا کیا ہوا۔ وہ سب کہہ رہے تھے کہ بوڑھے سے شادی ہوئی ہے تو کیا ہوا، دیکھو کیسے اپنی زندگی عیش میں گزار رہی ہو، لیکن جب اس بوڑھے آدمی نے میرے باپ سے یہ کہا کہ وہ مجھے طلاق دے رہا ہے تو یہ سب سن کے سب کے ہوش اڑ گئے۔ ابا کہنے لگے میری بیٹی سے کیا غلطی ہوئی، آپ اسے کیوں طلاق دینا چاہتے ہیں؟ تو بوڑھا سر جھکا کے کہنے لگا تمہاری بیٹی ابھی جوان ہے، اس کی پوری زندگی پڑی ہے، لیکن میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے میں اسے طلاق دے کر تمہارے حوالے کر دوں گا، پھر تم اس کی شادی کسی جوان آدمی سے کر دینا، کیونکہ میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ لیکن میرے دل نے اسی وقت ایک فیصلہ کیا۔
میں اس بوڑھے آدمی سے کہنے لگی کہ بھلے ہی تم مجھے طلاق دینا چاہتے ہو، لیکن جب تک تم زندہ ہو میں تمہارے ساتھ اسی حویلی میں رہنا چاہوں گی۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گیا، کہنے لگا میں تو قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوں، پھر تم کس کے سہارے زندگی گزارو گی؟ تو میں کہنے لگی جب تک تم زندہ ہو تمہارے سہارے، اس کے بعد اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں تمہاری بیوی کے ساتھ اپنی باقی کی زندگی گزاروں گی، کیونکہ اولاد کھونے کا غم کیا ہوتا ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں، اور مجھے اس بات کا احساس ہے۔ میرا یہ فیصلہ سن کے سب حیران رہ گئے۔ پھر وہ بوڑھا مجھے واپس لے آیا اور میں پہلے سے بھی زیادہ بڑھ کر ان کی خدمت کرنے لگی، اور جنات کے خاندان کی بھی، جو میرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا پسند کرتے تھے۔ روزانہ اس حویلی سے کھانے کی خوشبو پورے علاقے میں پھیل جاتی تھی۔ لوگ حیران ہوتے تھے کہ میں اتنی بڑی تعداد میں کھانا کیوں بناتی ہوں، لیکن اس بات کا راز میں نے اپنے سینے میں دفن کر لیا تھا۔ پھر وقت تیزی سے گزرا۔ 1 سال بعد بوڑھے کا انتقال ہو گیا، کیونکہ وہ اپنی اچھی زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہوا تھا۔ پیچھے اس کی بیوی اس کے غم میں روتی رہی اور صرف 6 مہینے ہی زندہ رہ سکی۔ اس کے بعد وہ بھی ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ مجھے ان دونوں میاں بیوی کے جانے کا بہت دکھ تھا، لیکن ایک رات میں حیران رہ گئی جب وہ جنات کا خاندان میرے سامنے آیا۔ وہ جن زادی جو کم عمر اور خوبصورت تھی کہنے لگی کہ ان دونوں میاں بیوی کے مرنے کے بعد ہمارا اس حویلی میں دل نہیں لگتا، اس لیے ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ میں انہیں روکنا چاہتی تھی، انہیں کہنا چاہتی تھی کہ وہ دونوں چلے گئے تو کیا ہوا، میں ان کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، میں انہیں ویسے ہی خوش رکھوں گی جیسے وہ انہیں خوش رکھتے تھے۔ تبھی وہ جن زاد میرے قریب آیا، کہنے لگا تم ایک اچھی لڑکی ہو، تم بہت خوبصورت ہو، تمہاری خوبصورتی دیکھ کر میں تم پر عاشق ہو گیا تھا، لیکن یہ جن زادی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، اس لیے میں اب اسی سے شادی کروں گا، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم ایک آدم زاد لڑکی ہو اور میرا اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ یہ جن زاد ہمیشہ کے لیے اس گھر سے جا رہا ہے، ورنہ اسے دیکھ کر تو میں بہت خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ پھر وہ جنات ہمیشہ کے لیے اس حویلی سے چلے گئے، لیکن ابھی بھی مجھے ان کی آہٹیں، ان کے سائے دیواروں پہ نظر آتے، یا پھر شاید یہ میرا وہم تھا۔ اب یہ حویلی پوری خالی ہو گئی تھی، لیکن میں اسے غیر آباد نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ لیکن ایک دن میں حیران رہ گئی جب میں نے 4 بڑی عمر کے آدمیوں کو اندر آتے دیکھا۔ میں انہیں دیکھ کے ڈر گئی۔ پھر آہستہ آہستہ سارے محلے والے جمع ہو گئے۔ پھر مجھے پتا چلا کہ یہ چاروں وہی بدبخت بیٹے ہیں جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، اپنی اپنی زندگیوں میں خوش تھے، اور اب وہ چاروں کے چاروں اس حویلی میں سے اپنا حصہ لینے آئے تھے۔ وہ سب کہنے لگے کہ ہم اس حویلی کو بیچنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ لیکن اچانک ہی وہاں پر امام مسجد آ گیا۔ ان چاروں بیٹوں سے کہنے لگا کہ تم تو بہت بدبخت اولاد ہو، اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال بھی نہیں کیا، نہ ان کے جنازے میں شریک ہوئے، تم کس حق سے اپنا حصہ لینے آئے ہو؟ تو وہ چاروں ناخلف اولادیں کہنے لگیں بھلے ہم نے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی، لیکن اس حویلی پر تو ہمارا حق بنتا ہے۔ تبھی وہ امام مسجد کہنے لگے کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، میرے پاس اس حویلی کے کاغذات ہیں، سب پتہ چل جائے گا کہ یہ حویلی کس کے نام پر ہے۔ پھر جیسے اس نے محلے والوں کے سامنے اس بوڑھے کی وصیت پڑھ کے سنائی تو سب کے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ میں خود حیران پریشان سی ان سب کو دیکھ رہی تھی، سب کی نظریں مجھ پہ جمی تھی۔ پھر وہ امام مسجد کہنے لگا کہ اس بوڑھے نے اپنے بڑھاپے کے دنوں میں اپنی خدمت گزاری کے لیے ایک کم عمر لڑکی سے شادی کی تھی، اور وہ لڑکی یہ ہے جس کا نام نازیہ ہے۔ اس نے مرتے وقت ان بوڑھے میاں بیوی کی بہت خدمت کی، اسی وجہ سے خوش ہو کر اس بوڑھے نے یہ پوری حویلی اس لڑکی کے نام کر دی ہے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اس حویلی میں رکھا ہوا سارا سامان، جتنی بھی دولت ہے، وہ سب اسی لڑکی کی ہے۔ وہ چاروں کے چاروں مایوس ہو کر اس حویلی سے لوٹ گئے، لیکن میں حیران تھی کہ بوڑھے نے یہ سب کیوں کیا۔
میری چند دنوں کی خدمت کا بدلہ مجھے اتنا زیادہ دے دیا کہ میری پوری زندگی بدل کے رہ گئی۔ آج بھی حویلی اسی طرح قائم ہے۔ میں نے ابھی تک کسی سے شادی نہیں کی، اگرچہ میری عمر 50 سال ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں میرا کسی بھی شخص پر اعتبار کرنے کو دل نہیں کرتا۔ میرا پورا خاندان بدل چکا ہے۔ وہ مال و دولت لاکھوں میں تھی جو اس بوڑھے نے میرے نام پہ چھوڑی تھی۔ پھر میں نے یہاں پر ایک سینٹر قائم کر لیا جو یتیم بچوں کی تعلیم کے لیے تھا۔ پھر میں ان بچوں کو یہ کہانی سناتی تھی کہ کیسے ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے اولاد کو سزا ملی۔ میں ہر اولاد کو یہی سبق دیتی تھی کہ کوئی بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے، نہ ان کا دل دکھائے۔ مجھے اس بوڑھے آدمی کی کہانی یاد آتی تو میں خوب آنسو بہاتی تھی، لیکن کبھی کبھی میرا دل چاہتا تھا کہ وہ جنات کا خاندان مجھے اس حویلی میں نظر آئے جن کی میں نے بہت خدمت کی تھی، صرف اس وجہ سے کیونکہ اس بوڑھے آدمی نے مجھے ایسے کرنے کے لیے کہا تھا۔ پھر کئی سال گزر گئے جب مجھے پتا چلا کہ وہ بوڑھے کی اولاد جو بڑھاپے میں انہیں چھوڑ کے چلی گئی تھی، وقت نے ثابت کیا کہ وقت ہر کسی سے بدلہ لیتا ہے۔ آج وہ بالکل اکیلے تنہا اپنی زندگی اولڈ ہاؤس میں گزار رہے ہیں۔ جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے اس کے ساتھ بھی برا ہوتا ہے۔ میں نے اس سینٹر کا نام بوڑھے آدمی کے نام پہ ہی رکھا تھا، جس نے مرتے مرتے مجھے زندگی کا بہت بڑا سبق پڑھا دیا تھا۔ میں نے اپنے سارے چھوٹے بہن بھائیوں کی شادیاں بہت دھوم دھام سے کی، انہیں رخصت کیا۔ ابا نے اپنی زندگی بہت غربت میں گزاری تھی، پھر میں نے ابا کی زندگی میں بھی بہت سی آسانیاں پیدا کی۔ میں انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کوئی ایسا زخم لے کر اس دنیا سے جائیں جو اس بوڑھے اور اس کی بیوی کے دل میں رہ گیا تھا۔